ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أو قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العزت نے
سابقہ انبیاء کی دعاؤں کو قبول کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی التجا اور فریاد کو قبول فرمایا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو پورا فرمایا۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی، اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ بھیجا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ اسی مہینہ میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا والوں، میں اللہ احکم الحاکمین مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رب العالمین ہوں، اور میرا پیارا نبی یہ پوری جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جنت کو بنایا ہے، اور جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تزئین و آرائش، خوبصورتی کا بندوبست اللہ رب العزت نے جنت میں اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، تکلمی تکلمی، اے جنت میرے ساتھ کلام کر۔ جنت نے کلام کی اور اللہ رب العزت سے یہ بات کہی اور ڈیمانڈ رکھی کہ اللہ میرے اندر جیسے چاہے مرضی بندے کو داخل کر دیں، تیری مرضی ہے، تیری مرضی کے مطابق ہے، مگر میرے اندر کسی بخیل آدمی کو داخل نہیں کرنا۔ اب بخیل آدمی کون ہے؟ بخیل آدمی وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو صحیح، مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے، وہ شخص بخیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی پاکیزہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا جو شخص میرے پیارے نبی کا نام لے گا، درود پڑے گا، میں 10 گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، 10 رحمتیں بھی کر دوں گا، اور جنت میں 10 درجات کو بھی بلند کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا پہ تشریف آوری نہیں ہوئی۔ 600 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات رکھ دی اور بشارت سنا دی کہ لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات بتا دی اور بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی۔ اب دنیا پہ نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے وہ کمالات، وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی جن چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سمجھ آ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی نے اب آ جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس سال ہوئی کہ جس سال اصحاب فیل والا واقعہ ہوا۔ ابرہا 900 سے لے کے 11,000 تک کی تعداد کو لے کر کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اور 9 سے 12 تک کی تعداد کو ہاتھیوں کو لے کر کے پہنچا۔ اس سال اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔
ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف آوری نہیں ہوئی، کائنات کا عظیم نبی ہے جس کی شان، رفعت، مقام، عظمت سابقہ تمام انبیاء سے بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی خوبیاں لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد دنیا سے انتقال کر شام کی طرف سفر کیا ہجرت کے لیے، واپسی پر آ رہے تھے، واپسی آتے آتے یثرب کے مقام پر پہنچے اور طبیعت ناساز ہوئی، اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف نہیں لے کے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا پتہ چلا کہ جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کا والد دنیا سے جا چکا ہے، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ یہ بات سوچ سوچ کے کہ میں اکیلی جان اس بچے کو جو ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لے کے آیا اور دنیا پہ نہیں آیا، میں کیسے اسے خیال رکھوں گی، کیسے اس کا بندوبست کھانے پینے کا، ساری اس کی خواہشات تمناؤں کو کیسے میں پورا کروں۔ بالآخر کبھی اپنے دل کو یہ دلاسا دیتی، کوئی بات نہیں، جو ذات بھیج رہی ہے وہ اس کا بندوبست بھی کرے گا۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیت اللہ کے قریب اپنے گھر میں موجود تھی۔ رات کا وقت تھا، خواب آیا۔ خواب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے آمینہ کو خوشخبری دی کہ تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک برگزیدہ بندہ ہے اور بڑا شان والا ہے اور بڑے رتبے والا ہے، اور اس کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے۔ واہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے، اللہ رب العزت نے نام کا انتخاب کر دیا اور بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا جائے گا۔ محمد کا مطلب کیا کہ سارا جہان جس کی تعریف کرے۔ آج بھی دنیا پہ دیکھا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو، ہندو ہو، جیسا بھی انسان ہو، اس کی زبان سے کبھی بھی کلمات نکلیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو صحیح کائنات میں سب سے افضل ترین انسان، بہترین انسان کون ہے، وہ کافر بھی بتا دے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی سارا جہان تعریف کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد۔ احمد کا مطلب جو سارے جہان سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی تعریف کرے۔ اللہ رب العزت نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 4 جگہ پہ اللہ رب العزت کا نام لے کر کے بات کی اور محمد کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیسے؟ وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اللہ رب العزت نے 22ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر نام لیا اپنے پیارے محبوب کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر تیسری بار نام لیا، سورۃ محمد میں نام لیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ رب العزت نے پھر چوتھی مرتبہ نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، 26ویں پارے میں لیا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اسم گرامی ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں 4 مرتبہ لیا، اور 4 مرتبہ لینے کے بعد یہ بھی اللہ رب العزت نے بات بتا دی کہ جہاں پہ میرے پیارے محمد کا نام قرآن میں آ رہا ہے، اے میرے محمد کو ماننے والوں مسلمانوں، تمہاری عبادات ہو جتنی بھی عبادات نفلی ہو فرضی ہو، اللہ کہتے میں تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک تم میرے نام کے ساتھ میرے پیارے نبی کا نام نہ لے لو۔ دو ہی ذات ایسی بہترین ذات ہے کہ جن کے بارے میں لکھا جائے تو سمندروں کا پانی بھی کم پڑ سکتا ہے، اور دنیا میں جتنے پیڑ پودے ہیں ان کی کلمیں بنائی جائیں وہ بھی کم پڑ سکتی ہے۔ ایک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، دوسری ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ آنا ربیع الاول کے مہینے میں، اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 12 ربیع الاول والے دن ہی دنیا پہ تشریف لائے، اس بارے میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ تھی کہ ربیع الاول کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ کچھ کہتے ہیں یکم ربیع الاول تھی، کچھ کہتے ہیں 8 ربیع الاول تھی، اور کچھ کا قول ہے کہ 9 ربیع الاول تھی، اور کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 17، اور کچھ کہتے ہیں 18 ربیع الاول تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ مختلف قول ہے، سب کا اپنی جگہ اختلاف ہے، مگر ماہر فلکیات نے، مورخین نے، تاریخ دان نے جب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن معلوم ہوا تو 9 ربیع الاول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول والے دن دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لے آئے تو دنیا پہ آنے کے ساتھ ہی ساتھ دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تو بھیج دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسی رحمتیں بھیج دی، ایسی برکتیں بھیج دی، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایسی رحمتوں کا نزول فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر۔ اے دنیا والو سمجھ لو، آ گیا وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، جس کے آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی تھی۔ کون آ گیا؟ جنت کی خوشخبریاں سنانے والا آ گیا جہنم کی آگ سے ڈرانے والا آ گیا، وہ شخص آ گیا جس کے آنے سے دنیا میں انسانیت پر رحم ہونا شروع ہو گیا۔ ظلم کی جو دھارا تھی، جو ظلم چلتا تھا، اندھا دھند ظلم ہوتا تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ یتیموں کو ان کا حق ملنا شروع ہو گیا، بیواؤں کو ان کا حق ملنا شروع ہو گیا، مظلوموں کو ان کا حق ملنا شروع ہو گیا۔ یہ تیرے اور میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکات ہے کہ چند ایک بچے ہوں 3-4 ایک شخص کے، اور اس شخص کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں۔ یہ ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکات کہ وہ بچے یتیم ہو گئے، جیسا کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں، اور لوگوں کے تاثرات ایسے تھے کہ جی مارنے والے قاتل جنت میں چلے جائیں۔ کیسے مارنے والا شخص ایک جان کو ظلم کر کے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ جس طرح ایک انسان کی جان بچانا گویا ایسے ہے کہ پوری انسانیت کی جان بچا دے، اسی طرح کسی انسان کو نہ حق قتل کرنا، مارنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا انسان جہنم میں جائے۔ اب اس انسان نے اس بچوں کو تو یتیم کر دیا،
اس کے سر سے سایہ چھین لیا۔ اب کیسے مظلوم کی آوزار بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ رب العزت کا قرآن آیا، اللہ رب العزت نے قانون نازل کر دیا۔ کس میں جرت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی کے اوپر ظلم ڈائے، کسی کو ناحق قتل کرے؟ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، ظلم کے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمایا کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، قتل کے بدلے قتل ہوگا، آنکھ پھوڑے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، ناک توڑے گا، ناک کے بدلے ناک ہوگا، دانت توڑے گا، دانت کے بدلے دانت ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاف کر دے تو پھر دیت بھی دینی ہے۔ اسی طرح نہیں چھوڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ جب انصاف قائم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قانون لاگو ہوں گے تو ظلم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب کسی کو پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون ہے تو وہ ظلم کرتے ہوئے 1000 بار سوچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو جہاں سے گزرے وہ رستے پکیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ پاکیزہ ترین جگہ بن گئی اور حرم بیت اللہ حرم پاک بن گیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ جا کے ٹھہرے، پڑاؤ کیا، وہ بھی کائنات کی پاکیزہ ترین جگہ بن گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی پاکیزہ، اتنی بلند کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وہ جنت بن گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات دوستو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، قبر مبارک ہے، روضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما کان من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج تو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑا ہو کے تو نفل نماز ادا کرے، یوں ہی ہے جیسے تو جنت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ برکات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی ہیں تو عرب میں یہ بات موجود تھی کہ دیہات سے عورتیں آتی، ننھے منھے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی، ان کو دودھ پلاتی اور دیہات کی آب و فضا میں رہ کے بچے مضبوط بنتے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عورتیں آئیں، مکہ میں داخل ہوئی، سب کو یہ بات پتہ چلتی تھی نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نہیں ہیں، تو کوئی بھی دائی گود لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبھال کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتی تھی، نہیں اس کا باپ نہیں۔ مگر کیا ایک حلیمہ، دائیہ حلیمہ جب آئی، دیکھا کوئی بچہ نہیں رہا، ایک بچہ ہے، یتیم ہے، باپ اس کا سر پہ نہیں، اس بچے کو گود لیا۔ اور وہ ایسی عورت کے جس کی سواری بھی لاغر اور کمزور قسم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اپنی سواری پر سوار ہوئی، اپنی ڈاچی پہ سوار ہوئی۔ وہ جو بیمار تھی، لاغر تھی، وہ اتنی توانا ہو گئی کہ تندرست ڈاچیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے چلے گئی۔ جب اس حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اپنا بچہ بھی موجود تھا، میں اس کو دودھ پلانے سے قاصر تھی کہ میں محمد کو کیسے دودھ پلاتی، مگر اللہ رب العزت کا پیارا پیغمبر جہاں جائے، اتنی عظمت والا آخری پیغمبر ہو جس کے دنیا سے آنے میں رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جس کے منہ پلٹنے سے جبریل آ جاتا ہے، جس کے نگاہوں کو اوپر کرنے سے اللہ رب العزت قبلہ بدل دیتا ہے، اور جس کے چہرے کی قسمیں اٹھا کر، جس کے پاؤں کی قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت قرآن میں بات کرے، لا اقسم
بهذا البلد والشمس وضحاها والضحاها واللیل وما سجا. اللہ رب العزت اس پیغمبر کی کمبلیوں کی قسم کھائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پہنچے، اس دائی حلیمہ کے بدن میں بھی جو ہے وہ دودھ کی آبشار چل پڑی اور گھر میں ایسی برکتیں ہوئی کہ اس کی ڈاچی جو لاغر تھی، بیمار تھی، اس نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا. دوستو بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت رفت بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کل قیامت والے دن نبیوں کی امتوں کو آواز لگائی جائے گی اور ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ ہو جائے گا. اور جب ہمیں آواز لگائی جائے گی ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں گے. جب ہم اپنے نبی کی فرما برداری کریں گے، اپنے نبی کی اطاعت گزاری کریں گے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو پھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. جب ہم اس نبی کی، اپنے نبی کی بغاوت کریں گے، اس سے الگ رستے کو اختیار کریں گے، دور نکلنے کی کوشش کریں گے تو یقین مانو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب نہیں ہونے گا. خوشی کسے نہیں ہے؟ خوشی ہر انسان کو ہے. اس دن سے ہر دن یوم عید ہے کہ جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے. مگر شیطان اتنا ظالم ہے کہ ہماری سمجھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. ہم نے یہ بات جاننی ہے، معلوم کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کھلم کھلا یہ بات کہی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جبریل جو آرڈر لے کے آتا ہے اپنی امت کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے. اگر آپ نے وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اپنی رسالت کو نہیں بچایا. اب ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ خوشی تو ہر انسان کو ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن، اپنی خوشی کو کیسے منایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن منایا. آپ ساتھی سب اگلے جمعہ میں ٹائم پہ آئیے گا، جلدی آئیے گا، کیونکہ کچھ باتیں شروع